الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستوں اور معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستوں اور معزز خواتین و حضرات، کچھ معلومات اور کچھ اہم باتیں آپ کو بتانی ہیں جو جمعہ کے دن کے لیے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو سارے دن اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیے ہیں، لیکن جمعہ کا جو دن ہے وہ ایسا ہے کہ مسلمان اس دن کے لیے بہت سارے کام مؤخر کرتا ہے۔ یہ جمعہ کا دن اس لیے ہے کہ پورا ہفتہ کی کمی کوتاہی، نماز میں کمی رہ گئی یا کسی عمل میں کوتاہی ہوئی تو جمعہ کے دن وہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی بخشی تو اس کے اندر بہت ساری نعمتیں بخشی، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کتنی موٹا ہے یا دبلا پتلا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کے اندر تقوی دیکھتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اس کے دل کے اندر تقوی کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، میرے اوپر یقین کتنا ہے، مجھ سے ڈرتا کتنا ہے، اس کا ایمان کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی دیکھنے کے بعد انسان کو پھر بہت ساری چیزیں دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے جو انسان کے لیے نعمت ہے۔ تمام دنوں سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ پورے ہفتے میں سے ہفتے کا سردار دن جمعہ ہے، جیسے مہینوں میں سے مہینے کا دن، مہینہ جو رمضان کا افضل ہے، اسی طرح ہفتے کے اندر جمعے کا دن جو ہے پورے ہفتے کا سردار ہے۔ اور جمعہ کے دن کی جو عبادت ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو بہت ہی جلد قبول فرماتے ہیں جو انسان خلوص نیت سے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اذان ہونے سے پہلے جمعہ کے لیے تیاری کرتا ہے، تیاری کر کے پھر مسجد جاتا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتا ہے، تو میں اس کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو پیارے دوستو، جمعہ کے دن جس شخص نے اذان جا کر کہی یا اذان سے پہلے یا اذان کے فوراً بعد بیٹھ کر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھی، پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو بھی دعا کی جائے اس طرح کی جائے کہ گڑ گڑایا جائے اور اول و آخر اللہ تبارک و تعالی کے اسم اعظم کے ساتھ جو انسان دعا مانگتا ہے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو پیارے دوستو، جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلے جمعہ کے لیے تیار ہونا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ سنت کے مطابق جو کام کر رہے ہیں ہم، پھر ہم نے جا کر مسجد میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لی، اس کے اندر اس سے پہلے ہم نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لی، اور پھر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے نام کی ایک تسبیح کر دی۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا، اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات عطا کیے جائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کا بہت سارا ذخیرہ جمع ہو جائے گا جو آپ کو وہاں جانے تک معلوم ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے اگر وہ اس طرح کے عمل کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جمعہ کے دن جو باتیں آپ کو بتائی گئیں کہ
خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا، پھر جمعہ سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنا، درود پاک کی تسبیح کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح کرنا، اللہ صمد، اللہ صمد. تو اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے گڑ گڑا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک مقاصد پورے فرمائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا کریں گے. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے یہ آگے شیئر کرنی ہے، تمام احباب تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس نیت سے کہ یہ صدقہ جاریہ ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.